أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے. اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں اور آخر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں. سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا. اس سے پہلے آیت نمبر 15 میں متقی لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی تھی. متقی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والی زندگی گزارنے والے ہیں. ان کی ایک دعا نقل کی گئی ہے. کیا دعا نقل کی گئی؟ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان کا ذکر اس لیے کیا کہ ایمان کے بعد ہی اعمال کی قبولیت ہوتی ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو آدمی کتنی بھی نیکیاں کرے، کتنی بھی اچھائیاں کرے، اس کی کوئی بھی اچھائی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں. تو ایمان والے نیک لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہماری آپ مغفرت فرما دیجئے اور آپ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیجئے. تو ایمان کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ ایمان ہی ساری جو ہے نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں نیک لوگوں کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ صبر کرنے والے ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ خلاف طبیعت جو واقعات اور حادثات پیش آتے اس کے اوپر اپنے کو جمائے رکھنا. خلاف طبیعت جو چیز ہیں، جو واقعات اور جو حوادثات انسان کے اوپر پیش آتے اس کے اوپر اپنے کو جمائے رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے صبر علی الطاعات، یعنی نیکیوں پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں پر جمے رہنا، چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو. ابھی ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھنے آئے، ظاہر بات ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نماز تم کو پڑھنا ہے، کتنی بھی تکلیف ہو، نفس کے اوپر کتنا بھی شاق گزرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ. پڑھنے کے لیے ہم الحمدللہ اٹھ کر کے آئے، آپ بھی آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعات. نیکیوں میں جو تکلیف پہنچتی ہے ان تکالیف کو برداشت کرنا، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، چاہے طبیعت کے خلاف وہ کام ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعات. کتنی بھی نیکیاں ہے، آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے نیکیاں کرنے کی، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کے آدمی نیکی کرتا ہے. اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے صبر کی؟ صبر علی المعاصی، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا. صبر علی المعاصی کس کو کہتے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے رکنے کا حکم دیا ان کاموں سے رک جانا، چاہے وہ چیز کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، کتنی ہی لذیذ اور مزیدار کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر غیر محرم عورت پر نظر ڈالنا، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، تو آدمی کو جب عادت ہوتی ہے غیر محرم کو دیکھنے کی تو بہت طبیعت اندر سے مچلتی ہے کہ ارے پتہ نہیں یہ عورت ہے، دیکھ لینا ایک نظر، کیا ہوتا، دیکھ لیں گے توبہ کر لیں گے. دل مچلتا اندر سے، طبیعت چاہتی ہے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، کتنی ہی مرغوب اور کتنی ہی اچھی اور مزیدار چیز ہو، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں دوسری بھی چیز ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں جس کے اندر ظاہری طور پر مزہ آتا، لذیذ معلوم ہوتی وہ چیز، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے
اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے، اور اس کے چاہے وہ کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ اور تیسری قسم صبر کی کیا ہے؟ صبر علی المصائب، یعنی انسان پر جو تکلیف آتی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، ان چیزوں پر صبر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی المصائب، یعنی جو اللہ اور اس کی طرف سے جو تکلیف پہنچی، ان تکالیف کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے قبول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر تکلیف بھیجی ہے، وہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، یا اور کوئی چیز ہماری طبیعت کے خلاف ہو گئی، تو ان چیزوں پر صبر کرنا، آہو بکا نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، رونا نہیں، کیا میرا بیٹا ہی اللہ کو ملا تھا، میرا بیٹا مر گیا، میرا شوہر مر گیا۔ ارے بھائی، کس کا بھی شوہر مرا وہ تو کسی کا شوہر ہی تھا نا، کسی کا بھی بیٹا مرے تو کسی کا بیٹا ہی تھا، کس کو بھی مرنا تھا، ہمارا بیٹا کیا تمہارا بیٹا کیا، جب اس کا وقت آ گیا تو وہ چلا گیا دنیا سے، اس میں کیا، وقت آیا تو گیا نا، وقت سے پہلے تو کوئی نہیں جاتا۔ تو صبر جو ہے یہ قرآن اور احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی نیکیاں ہیں، یہ بڑی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ سورہ زمر کے اندر غالباً ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے حد و حساب صبر کرنے پر اجر و ثواب دیں گے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوگا۔ بے شمار احادیث، بے شمار قرآنی آیات ہیں، پہلے پارے کے اندر بھی ہے، دوسرے پارے کے اندر بھی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ایمان والوں کو خطاب کر کے۔ اور کیا قرآن کے اندر فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجیے، کتنی بڑی بشارت ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے۔ تو صبر کرنا، طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس کے اوپر صبر کرنا، اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کے اوپر صبر کرنا کہ اللہ کی طرف سے یہ کام ہونا تھا، ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان کی ہے والصادقین، کہ ایمان والے، اللہ کے محبوب لوگ اور تقوی اختیار کرنے والے سچائی کو اختیار کرتے ہیں۔ سچ بولنا دیکھیے مومن کی نشانی ہے، راست بازی، سچائی، یہ مومن کی نشانی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کافر بھی جھوٹ بولنے سے کتراتے تھے، کافر بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم اتنی کثرت سے جھوٹ بولتے، اتنی کثرت سے جھوٹ بولتے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ ارے آپ ذرا ٹھہریے، میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں۔ 1 منٹ، مقبرے میں 1 منٹ جانے میں لگتا کیا، 5 منٹ 10 منٹ تو لگتا، یہ بھی نہیں کہتا ذرا ٹھہریے میں ذرا دیر میں آتا ہوں، 1 منٹ میں آیا۔ بعض لوگ تو 10 سیکنڈ ہی کہہ دیتے، 10 سیکنڈ تو یہاں سے وہاں تک بھی پہنچنے میں اس سے زیادہ لگ جاتے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے ہاں بھائی ہے کیا، اگر پیسہ دینا جھٹ سے دروازہ کھول دیتے، پیسہ دینا ہے تو بچوں کا نہیں ہے گھر میں، اس طریقے سے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی، کہ دیکھو ہمارے پپا بھی جھوٹ بول رہے ہیں نا، ہماری ممی جھوٹ بول رہی، اس لیے بچوں کا عادت بچپن سے ہو جاتی ہے۔ لینا ہے تو جھٹ سے آ جاتے، دینا ہے تو ایسا اشارہ کر دے۔ فون، کس کا فون ہے دیکھو، پیسہ آتا کیا، پیسہ اگر آنا ہے تو فون اٹھا لیتے، پیسہ نہیں آنا ایسا اشارہ کر دیتے، اور ایسا دیکھ لیتے فون ہی نہیں اٹھاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جھوٹ آدمی کی روزی کو کم کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے سچائی آدمی کو نیکی طرف لے جاتی، اور سچائی جو ہے نیکی جو ہے آدمی کو جنت تک لے جاتی ہے، اور جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں قرآن اور احادیث کے اندر اللہ نے بیان فرمائی سچ کی۔ چونکہ مجلس مختصر ہے اس لیے ہم زیادہ لمبائی چوڑائی بیان میں نہیں کر سکتے۔ اور تیسری صفت بیان کی والقانتین، اور کیا ہے قانتین؟ تواضع اختیار کرنے والے۔ قانتین کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنے والے۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ خرچ کرنے کا تعلق ایسا نہیں کہ خوب مارے تو خرچ کریں گے، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ خوب اگر دیا خوب خرچ کرو، خوب نہیں دیا تو جتنا اللہ نے دیا اتنے میں خرچ کرو، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرنا، کم ہے تو کم خرچ کرنا۔ اگر آدمی کو ثواب کی امید ہو اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو آخرت میں اس کی نیکی اور اس کا اجر ملے گا، تو آدمی جتنا اللہ نے دیا اتنے میں خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے۔ اور اس کے بعد ایک اور کیا بیان فرما رہا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار،
رات کی تاریکی میں اپنی نیند کو، اپنے چین کو، اپنے سکون کو غارت کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کے سامنے التجا کرنا، دعائیں مانگنا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا۔ حدیث شریف کے اندر اس کی بھی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو، قیام سے مطلب کیا؟ اٹھنا، نماز پڑھنا، رات کے قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ رات کے قیام کو، رات کے اٹھنے کو، رات کی عبادت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ پہلے لوگوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بس یہی بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا جب بیشتر حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے اور فرماتے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کی مراد کو پورا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے ایسا آدمی جو اپنی پریشانیوں کو جو ہے دور کرنے کی دعا کرنے والا، میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اتنی ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھنے پر بیان فرمائی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی 6 صفات کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اسی طریقے سے تواضع اختیار کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور جو ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے والے۔ یہ ساری صفتیں اور ساری چیزیں جو بیان کی گئی یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ سچ بولنا بھی نیک لوگوں کی صفت ہے، صبر کرنا بھی نیک لوگوں کی صفت ہے، تواضع اختیار کرنا بھی نیک لوگوں کی صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی نیک لوگوں کی صفت ہے، اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیک لوگوں کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ان تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔